کیا آپ جانتے ہیں کہ ایو ٹیزنگ ہمارے ملک کے لیے کتنی بڑی مشکل اور کتنا بڑا خطرہ ہے؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ ایو ٹیزنگ کی وجہ سے ہمارے ملک کی کتنی لڑکیاں اور خواتین اسکول اور جابز چھوڑ دیتی ہیں؟ اس برائی کے نتائج کتنے بھیانک ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے، اور اس سلسلے میں اسلامی نقطہ نگاہ کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں۔ نقطہ نگاہ حوزہ علمیہ قم کی طلاب کی جانب سے نشر ہونے والا ایسا پروگرام ہے جس میں ہماری ہر بات مستند اور مستدل یعنی اوتھینٹک اور ریشنل ہوتی ہے، اور تمام پوائنٹس جو پیش کیے گئے ہیں ڈسکرپشن میں ان کے ریفرنسز موجود ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایو ٹیزنگ یعنی خواتین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہمارے ملک کی ایک بہت بڑی مشکل ہے اور اس کے نتیجے بہت خطرناک ہیں۔ ہر روز بہت سی خواتین اور لڑکیاں جابز اور اسکول کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلتی ہیں۔ کسی بھی سویلائزڈ اور کلچرڈ سوسائٹی کے لیے ان کی سیکیورٹی اور ان کا پروٹیکشن اہم مسئلہ ہوتا ہے، لیکن بسز، ٹرینز، میٹرو، ورک پلیسز، اسکول، یونیورسٹیز میں خواتین اور لڑکیوں نے اپنے ساتھ چھیڑ چھاڑ کے جو تجربات بیان کیے ہیں وہ بہت ہی خوفناک اور دردناک ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم اسی موضوع پر گفتگو کریں گے اور اس سلسلے میں اسلامی نقطہ نگاہ کیا ہے آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ آئیے پہلے جان لیتے ہیں کہ ایو ٹیزنگ کیا ہے۔ ایو ٹیزنگ یعنی خواتین کو چھیڑنا، انہیں پریشان کرنا، تکلیف دینا اور اذیت دینا۔ یہ ایک ایسا کام ہے جس میں لڑکیوں اور خواتین کو بھدے کمنٹس، گندی نگاہوں اور فزیکل کانٹیکٹس کے ذریعے ذہنی اور جسمانی طور پر ہیریس کیا جاتا ہے۔ ایو ٹیزنگ ہمارے معاشرے کی ایک بہت ہی سیریس پرابلم ہے۔ آئیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں جہاں خواتین نے ترقی کے ہر میدان میں اپنا رول ادا کیا ہے، وہیں ایو ٹیزنگ اور چھیڑ چھاڑ جیسی مشکل ان کے لیے بڑا خطرہ بنی ہوئی ہیں۔ بہت سی لڑکیاں اسکول جانا چھوڑ دیتی ہیں، نوکری کرنے والی خواتین اپنی جابز چھوڑ دیتی ہیں، یہاں تک کہ گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دیتی ہیں۔ بہت سی لڑکیاں بدنامی کے خوف سے ایو ٹیزنگ کی شکایت نہیں کرتی ہیں اور چپ چاپ اس ظلم کو سہ لیتی ہیں۔ 2019 میں NCRB کی رپورٹ کے مطابق خواتین کے خلاف کرائم کے جو کیسز 2018 میں 3,78,236 تھے وہ 2019 میں بڑھ کر 4,05,861 ہو گئے۔ حالیہ سروے کے مطابق نئی دہلی میں 90% کالج کی خواتین کو سیکشول ہریسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایو ٹیزنگ کے ہر 10,000 میں سے صرف ایک ہی کیس کی شکایت پولیس سے کی گئی ہے۔ ایو ٹیزنگ کی وجہ سے 98% لڑکیوں کے پرسنل یا ایکیڈمک ڈیولپمنٹ پر اثر پڑا ہے۔ ذرا سوچیں، انسانیت کتنا گر چکی ہے۔ وہی عورت جو لڑکوں اور مردوں کو وجود میں لانے کا سبب بنتی ہے، اسی کی صنف اور اسی کے جینڈر کی کس قدر توہین اور بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ ایک ایسے سماج کے لڑکے اور مرد جو اپنے آپ کو ہی وجود میں لانے والی صنف کے ساتھ اس طریقے سے پیش آتے ہیں تو ایسے سماج سے کس اچھائی کی امید کی جا سکتی ہے؟ آخر لڑکے اور مرد خواتین اور لڑکیوں کو کیوں چھیڑتے ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ خواتین کے سلسلے میں گندی اور خراب ذہنیت ایو ٹیزنگ اور چھیڑ چھاڑ کی ایک اہم وجہ ہے۔ اس میں ایک سوچ یہ ہے کہ عورت صرف مردوں کی فزیکل اور جسمانی ضرورت کو پورا کرنے اور مزہ لینے کا ذریعہ ہے۔ تو سوچ بدلنے کی ضرورت ہے کہ عورت ٹول نہیں ہے بلکہ اس کی کوکھ اور اس کی گود انسان بنانے کا پہلا زینہ ہے، اور عورت کا احترام اور اس کی حفاظت در حقیقت انسانیت کی حفاظت ہے۔ نمبر 2، خواتین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ اور ایو ٹیزنگ کی ایک اور وجہ الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا ہے۔ بہت سی موویز اور ٹی وی پروگرامز میں خواتین اور لڑکیوں کے سلسلے میں نگیٹو ایٹیٹیوڈز دکھائے جاتے ہیں۔ اس کا ایک ذمہ دار بالی ووڈ بھی ہے۔ رپورٹ کے مطابق بالی ووڈ کی فلموں میں لڑکے اور لڑکی کے درمیان رومانٹک ریلیشن شپ کے لیے عام طور پر ایو ٹیزنگ کو یوز کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ایو ٹیزنگ ہندوستانی معاشرے کا ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ فلم پروڈیوسر سواتی ٹنڈن اس کے خطرے کو اس طرح بیان کرتی ہیں: بنیادی طور پر یہ لوگ یعنی بالی ووڈ والے رومانس اور ایو ٹیزنگ کو لے کر کنفیوز ہیں، اور یہ بات بہت ہی خطرناک ہے کیونکہ بچے انہی چیزوں کو دیکھ کر بڑے ہو رہے ہیں۔ اس خدشے اور فکر کا اظہار کوئی عام آدمی نہیں کر رہا ہے بلکہ اسی میدان سے جڑی ہوئی ایک شخصیت کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ موبائل میں انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کی سہولت کی وجہ سے غلط اور گندی ویب سائٹس پر آسانی سے ایکسس ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ایو ٹیزنگ کو بڑھاوا ملتا ہے۔ نمبر 3، ماڈرنائزیشن اور شوونس۔ ایو ٹیزنگ کی ایک اور وجہ ماڈرنائزیشن ہے، جس کی وجہ سے لڑکیوں میں خود نمائی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ خود کو یورپ اور امریکہ کی لڑکیوں سے کمپیئر کرنے لگتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کے لباس اور کپڑے پہننے کا طریقہ تبدیل ہو جاتا ہے اور لڑکے ان کی طرف اٹریکٹ ہونے لگتے ہیں۔ ایک ریسرچ آرٹیکل کے مطابق 50% لڑکیوں نے بتایا کہ ایو ٹیزنگ کی ایک وجہ لباس پہننے کا طریقہ ہے اور فزیکل اپیرنس ہے۔ اس کے علاوہ جہالت، صحیح تربیت نہ ہونا، خراب ماحول اور لیٹ شادی کی وجہ سے فرسٹریشن وغیرہ ایو ٹیزنگ کے ریزنز ہیں۔ اب آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ ایو ٹیزنگ اور چھیڑ چھاڑ کے کتنے برے اثرات ہماری خواتین اور لڑکیوں پر پڑتے ہیں۔
ایک ذہنی اذیت۔ ایک چھوٹے سے علاقے میں سروے کے مطابق اکثر اسٹوڈنٹس نے ایوٹیزنگ کی وجہ سے ذہنی اذیت اور تکلیف کی شکایت کی ہے۔ مثال کے طور پر ہندوستان کے شہر روہتک میں 2 کمسن بہنوں نے خودکشی کر لی اور اپنے سوسائڈ نوٹ میں اس کی وجہ ایوٹیزنگ بتائی۔ اس کے علاوہ لڑکیاں خود کو غیر محفوظ اور انسیکیور محسوس کرتی ہیں۔ ایک اور برا اثر یہ ہوتا ہے کہ لڑکیاں اسکول جانا چھوڑ دیتی ہیں، نتیجہ جہالت۔ ذرا سوچیں، اگر لڑکیاں پڑھائی چھوڑ دیں گی اور ملک میں پڑھی لکھی خواتین نہیں ہوں گی تو بچوں کی تربیت کیسے ہوگی، ملک ترقی کیسے کرے گا؟ اور یہ خطرہ ہم سب کی خواتین اور لڑکیوں کے ساتھ ہے، لہٰذا ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ خواتین اور لڑکیوں کے لیے محفوظ ماحول تیار کریں۔ ایوٹیزنگ اور خواتین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کا ایک اور بھیانک اور خطرناک نتیجہ اور اثر ریپ اور خواتین کے ساتھ عصمت دری ہے۔ ایک خبر کے مطابق بہار میں ایک 18 سالہ لڑکی کو کچھ جوانوں نے چھیڑا اور پریشان کیا۔ جب اس نے شور مچا کر ان کی مخالفت کی تو اگلے دن ان جوانوں نے اس کو اغوا کیا اور عصمت دری کر کے اسے مار ڈالا۔ یہ ایوٹیزنگ کے کچھ خطرات اور اثرات تھے جنہیں ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا، ورنہ ایسے بہت سے کیسز ہمیں دیکھنے اور سننے کو ملتے رہتے ہیں۔ اب اس مشکل کا حل کیا ہے اور اس سلسلے میں اسلامی نقطہ نگاہ کیا ہے، یہ جاننے سے پہلے آئیے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ اسلام کی نگاہ میں خواتین کی کیا عظمت ہے۔ دیکھیں، اسلام کی نگاہ میں عورت کی عظمت مردوں سے کم نہیں ہے، بلکہ اسلام کی روح سے عظمت اور بزرگی کا معیار مرد ہونا یا لڑکا ہونا نہیں ہے، بلکہ معیار نیک عمل اور تقوی ہے، یعنی میرٹ معیار ہے۔ قرآن کے مطابق جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ صاحب ایمان ہو، ہم اسے پاکیزہ حیات عطا کریں گے اور انہیں ان اعمال سے بہتر جزا دیں گے جو وہ زندگی میں انجام دے رہے تھے۔ اور یہ اسلام کا امتیاز اور اس کی خاصیت ہے کہ اسلامی احکام میں مرد اور خواتین دونوں برابر ہیں اور کسی کو بیجا فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی، جبکہ دوسرے مذاہب اور اسلام سے پہلے کے حالات کو دیکھا جائے تو وہاں پر عورتوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی اور انہیں جانور سے بھی کم سمجھا جاتا تھا، اور اس کے متعدد شواہد ہمارے پاس موجود ہیں۔ اس کے علاوہ آج بھی ہمارے ملک کے مختلف سماجوں میں لڑکیوں کو ننگ و عار سمجھا جاتا ہے اور ان کو پیدا ہونے سے پہلے ہی ماں کے شکم میں قتل کر دیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس اسلام عورت کو پھول سے تعبیر کرتا ہے۔ امام علی علیہ السلام اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام کو نصیحت کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں: خواتین کو ان کی صلاحیت اور طاقت سے زیادہ کام نہ دو، کیونکہ عورت پھول ہوتی ہیں نہ کہ خدمت گزار۔ اسے اس کے احترام اور شائستگی سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے، اور دیکھو بیجا غیرت سے کام نہ لینا اور بدزن نہ ہونا کہ یہ کام نیک اور پارسا عورت کو بیمار اور پاک دامن و باکردار عورت کو برائیوں کی طرف کھینچتا ہے۔ اب آئیے جان لیتے ہیں کہ اسلامی نقطہ نگاہ سے اس خطرناک برائی کا علاج کیا ہے۔ نمبر 1، گندی نگاہوں سے بچیں اور اپنے کردار کو پاک رکھیں۔ قرآن کی نگاہ میں اس قسم کی برائیاں نامحرم کو دیکھنے اور گندی نگاہوں سے پیدا ہوتی ہیں، اور اسلام اس عمل سے سختی سے منع کرتا ہے، اور یہ حکم مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے۔ مردوں کے لیے ارشاد ہوتا ہے: آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنے عفت و کردار کی حفاظت کریں۔ خواتین کے لیے ارشاد ہوتا ہے: اور مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی عفت اور کردار کی حفاظت کریں۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ کی خدمت میں بیان کر دیں کہ روایات کی نگاہ میں پاکیزہ نگاہ اور گندی نگاہ کے کچھ اثرات ہیں۔ گندی نگاہ شہوت اور بدکاری کی کھیتی ہے۔ حرام نگاہ انسان کے دل میں شہوت اگاتی ہے اور انسان کی آزمائش کے لیے کافی ہے۔ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ حرام نگاہ شیطان کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے۔ آخرت میں عذاب کا سبب ہے۔ جس نے اپنی آنکھوں سے نامحرم کو دیکھا ہو، روز قیامت اللہ اس کی آنکھوں میں دہکتی ہوئی کیلیں ڈالے گا یہاں تک کہ سب کا حساب ہو جائے، اور اس وقت حکم ہوگا کہ اسے جہنم میں لے جاؤ۔ اور آنکھوں کی پاکیزگی کے اثرات اس طرح ہیں: روز قیامت ایسی آنکھ گریہ نہیں کرے گی۔ روز قیامت 3 آنکھیں گریہ نہیں کریں گی: جو خوف خدا سے روئی ہو، جو نامحرم کے سامنے جھکی ہوئی ہو، اور وہ آنکھ جو راہ خدا میں راتوں کو جاگی ہو۔ آخرت میں بہترین انعام کی حقدار ہوگی۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: جس شخص کی نگاہ نامحرم پر پڑے اور وہ نظر ہٹا لے اور دوبارہ اس کی طرف نہ دکھے تو اللہ اس کی شادی حور العین سے کروائے گا۔ دل کے سکون اور راحت کا سبب ہے۔ جو اپنی آنکھیں نیچی رکھتا ہے اس کا دل مطمئن رہتا ہے۔ نیک صفات کی علامت ہے۔ جو اپنی آنکھیں نیچی رکھتا ہے وہ نیک صفات ہوتا ہے۔ بہادری کی علامت ہے۔ سب سے بہادر شخص وہ ہے جو اپنی بری خواہشوں پر قابو رکھے۔ ایوٹیزنگ کا ایک راستہ یہ ہے کہ مکافات عمل پر توجہ رہے، یعنی جیسا کریں گے ویسا پائیں گے۔ دیکھیں، اس دنیا کا نظام کاز اینڈ ایفیکٹ کے قانون پر مبنی ہے۔ آپ جیسا کریں گے آپ کو ویسا ہی پھل ملے گا۔ اس سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا: کیا راستہ چلتی خواتین کو پیچھے سے دیکھ سکتے ہیں؟ تو امام نے جواب میں فرمایا: کیا تم اس بات سے خوش ہوگے کہ کوئی تمہاری عورتوں کو اسی طرح دیکھے؟
اور اسی طرح امام فرماتے ہیں दूसरों की औरतों की इज्जत का ख्याल रखो ताकि तुम्हारी औरतों की इज्जत का ख्याल किया जाए। तो कोई भी गैरतमंद मोमिन शख्स दूसरों की औरतों और नामूस पर हराम निगाह नहीं डालता, क्योंकि उसे पसंद नहीं है कि दूसरे उसकी नामूस और उसकी औरतों को गंदी निगाहों से देखें। ख़वातीन हिजाब की रियायत करें। इस सिलसिले में इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अपने हिजाब के ज़रिए उनको देखने से रोको, क्योंकि जितना वो हिजाब में रहेंगी महफूज और सालिम रहेंगी। एक और अहम अमल ये है कि बदनीयत और शहवत परस्तों से मुकाबला किया जाए। कुरान करीम में इरशाद होता है, फिर अगर मुनाफिकीन और जिनके दिलों में बीमारी है और मदीने में अफवाह फैलाने वाले अपनी हरकतों से बाज ना आए तो हम आप ही को उन पर मुसल्लत कर देंगे और फिर ये आपके पड़ोस में सिर्फ चंद ही दिन रह पाएंगे। इसके अलावा बुरे लोगों से दोस्ती न की जाए, क्योंकि बुरे लोगों के साथ दोस्ती के सिलसिले में जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम यूँ फरमाते हैं, बुरे दोस्तों की हमनशीनी से बचो, क्योंकि बुरा दोस्त अपने साथी को हलाकत में डाल देता है और उसको बर्बादी की तरफ खींचता है। जबकि अच्छे दोस्त के सिलसिले में इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरा बेहतरीन दोस्त वो है जो मेरे ऐब मुझे बता दे। इसके अलावा एक और हाल ये है कि जब भी ख़वातीन के साथ ईवटीजिंग या छेड़छाड़ का मसला पेश आए तो उसकी शिकायत दर्ज कराई जाए। देखिए, मुजरिमीन को जुर्रत और हिम्मत उस वक्त मिलती है जब उनके जुर्म को छिपाया जाता है या उनके जुर्म के सामने खामोश रहा जाता है। लिहाजा खामोश न रहें बल्कि जाकर जुर्म की शिकायत करें। मुल्क अजीज़ हिंदुस्तान में इस किस्म के जराइम की मुतअद्दिद सख्त सज़ाएँ हैं, उनमें से एक ये है। IPC की दफ़ा 354 के तहत ख़वातीन को इंसल्ट करना, उनकी इज्जत और शराफत को ठेस पहुंचाने या उन्हें जिस्मानी नुकसान की धमकी देने में 1 से 5 साल की सज़ा और जुर्माना है। ये सज़ा गैर ज़मानती है, इसमें दोबारा सुनवाई और केस वापस लेने की भी गुंजाइश नहीं होती है। इसके अलावा घर में बच्चों की सही तरबियत करें, उन्हें ख़वातीन की अज़मत से आशना करें। स्कूल में बच्चों को ख़वातीन की इज़्ज़त करना सिखाएं और सबसे अहम दीन और मज़हब की पाबंदी करें, क्योंकि एक वाकई दीनदार इंसान हर किस्म की बुराइयों से सिर्फ परहेज़ ही नहीं करता है बल्कि दूसरों को भी बुराइयों की तरफ जाने से रोकता है। तो अभी तक जो बातें हमने आप हज़रात की खिदमत में पेश की, उसका कंक्लूजन और नतीजा ये है, ईवटीजिंग हमारे मुल्क के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है और इसके नतीजे बहुत भयानक हैं। इसमें लड़कियों को घूरना, भद्दे कमेंट करना और टच करके हैरेस किया जाता है। इस खतरे की वजह से बहुत सी लड़कियां डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं, सुसाइड कर लेती हैं, स्कूल छोड़ देती हैं या घर से बाहर निकलना भी छोड़ देती हैं। ईवटीजिंग को बढ़ावा देने में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ख़ासतौर पर बॉलीवुड का बड़ा रोल रहा है। इसके अलावा औरतों के बारे में गंदी जहनियत और गंदी सोच, औरतों का शिकायत न करना भी इसके रीजंस में आते हैं, जबकि इसके मुकाबले में औरत फूल है, न कि खिदमत गुजार और नौकर। और इस्लामी नुक्ता निगाह से नामहरम को देखना हराम है और ये हुक्म मर्द और औरत दोनों के लिए है। तो ज़रूरत है कि ख़वातीन के सिलसिले में सोच बदली जाए, बच्चों की सही तरबियत की जाए और उन्हें ख़वातीन की अज़मत व मंज़रत से आगाह किया जाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपकी खिदमत में बयान किया कि ईवटीजिंग हमारे माशरे के लिए कितनी बड़ी मुश्किल और कितना बड़ा ख़तरा है। इंशाअल्लाह एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।